وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محمد شعیب نامی کسی آدمی کی تحریر آپ نے بھیجی ہے ترک رفع الجان پر۔ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ترک رفع الجان پر کوئی روایت ثابت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو پہلی روایت ہے جو صحیح مسلم، ابو داود، سنن نسائی، طحاوی، مسند احمد وغیرہ حوالے دیے ہیں جابر بن سمرہ والی، جی، کہ شریک گھوڑوں کی دم کی طرح رفع الجان کرتے۔ اچھا جی، یہ محترم بھائی یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم میں صراحت کے ساتھ تو باقی روایتیں ہیں اس حوالے سے، ہاں، جن کے اندر زیادہ وضاحت ہے وہ بھی پڑھ لینی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ اصل میں سلام جب پھیرتے تھے نا اس وقت اشارہ کرتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، اور یہ صراحت بھی صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے۔ 970 نمبر حدیث ہے جی، یہ دارالسلام والی، وہ ذرا دیکھیں۔ اچھا، پتہ نہیں مطلب کی بات انہوں نے نقل کر دی ہے، لیکن اگر صحیح مسلم کو ہی توجہ سے پڑھ لیتے تو شاید یہ خیانت نہ کرتے، لیکن کیونکہ حنفیوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جب تک اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو صاف کرنے کے لیے حدیثوں میں تحریف نہ کر لے، ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس روایت کا تعلق جو ہے رکوع جاتے یا رکوع سے سر اٹھانے والے رفع الجان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق سلام کے ساتھ ہے۔ اسلام کے وقت جو اشارہ کیا جاتا ہے نا، اس سے سمجھو کہ روکا تھا، اور اس بات کی دلیل جی امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح مسلم کے اندر جو عنوان قائم کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ صحیح مسلم کی ابواب بندی جو ہے وہ امام نبوی نے کی ہے، تو امام نبوی نے جو باب باندھا ہے وہ دیکھیں کہ اس کا تعلق سلام کے ساتھ ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر سلام کا باب قائم کیا ہے، حوالہ تو ابو داود کا دے دیا انہوں نے، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ باب کون سا باندھا امام ابو داود نے، باب السلام، باب فی السلام۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب السلام فی الصلاۃ کتاب الام میں، جی، یہ ہمارے شیخ زبیر علی ذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ پھر جو دیکھیں اس میں حوالہ دیا انہوں نے طحاوی کا، یہ علامہ طحاوی حنفیوں کا یہ ایک بڑا محدث گزرا ہے، اس نے بھی یہی عنوان قائم کیا ہے، باب السلام فی الصلاۃ کیف ہوا، مطلب کہ سلام کے وقت جو ہے یہ اس طرح اشارہ کرتے تھے۔ تو امام بہقی نے بھی ایسا ہی باب قائم کیا۔ اب اس میں رکوع جانے سے جاتے وقت یا رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الجان کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ایک بات ہے۔ اب باقی جو یہ آگے لکھا ہے 18ویں پارے کی آیا مبارکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے تحت جو تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، تو یہ تفسیر عبداللہ بن عباس سے ثابت نہیں ہے، یہ تفسیر جو پائی جاتی ہے یہ تو بھائی جھوٹی تفسیر ہے۔ اب دیکھیں اس میں لکھا ہے تفسیر میں امام قلبی رحمہ اللہ امام ہے، استغفر اللہ، یہ کیسے امام ہیں؟ تو یہ تو کذاب و جھوٹا آدمی تھا جی، تو یہ تفسیر بھی ثابت نہیں ہے۔ آگے اس کے بعد جو علقمہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت، عبداللہ بن مسعود کی ترک رفع الجان والی روایت بھی ثابت نہیں ہے، اس کا جواب بھی ائمہ نے اہل علم محققین نے کئی دفعہ دیا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی ترک رفع الجان پر کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ایک روایت نہیں۔ پھر میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ایسے کر لیں کہ شیخ زبیر علی ذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر جو کتاب ہے رفع الجان کے مسئلے پر، نور العینین فی مسألۃ رفع الیدین عند الرکوع و بعدہ فی الصلاۃ، بہترین کتاب ہے جی، یہ آپ کہیں سے PDF منگوا لیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔